اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ونقيم الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون صدق الله العلي العظيم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج کی تیسری آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جو سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 72 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے اور یہ کہ نماز قائم کریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں، اور وہی تو ہے جس کی طرف تم سب اکٹھے سمٹ کر جاؤ گے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سور نور کا ایک آلہ ہے جسے اسرافیل منہ میں لیے ہوئے ہیں، خدا جیسے ہی حکم دے گا وہ اسے پھونک دیں گے۔ تفسیر صافی میں صفحہ 157 پہ لکھا ہے کہ ایک اور روایت میں ہے کہ اس آلے میں تمام انسانوں کی تعداد کے مطابق سوراخ ہیں، جس میں ہر انسان کی روح ہے، ان میں سے کچھ سوراخ کھلے کھلے ہیں اور کچھ تنگ ہیں۔ تفسیر برہان میں منقول ہے کہ اسرافیل کے پاس جو سور ہے اس کے دو رخ ہیں، ایک آسمان کی طرف اور دوسرا زمین کی طرف۔ چنانچہ جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو اس کا رخ زمین کی طرف ہوگا اور تمام زمین کے ذی روح مر جائیں گے۔ پھر جب اسرافیل اس کا رخ آسمان کی طرف کر کے پھونکیں گے تو تمام اہل آسمان لقمہ اجل ہو جائیں گے، اور پھر بحکم پروردگار اسرافیل بھی مر جائیں گے۔ پس ایک نامعلوم وقت تک سناٹا چھایا رہے گا، آسمان مضطرب اور زمین میں سستی سی مسلط ہوگی۔ پھر زمین ایک چٹیل میدان کی صورت میں ہوگی اور صدائے توحید ہر چار سو گونجے گی، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ خدا خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، سب ملک صرف اللہ کا ہے جو اپنی ہی قدرت سے سب پر غالب و قاہر ہے۔ پھر امر پروردگار سے دوبارہ سب مخلوق زندہ کر دی جائے گی اور حساب کے لیے پیش ہوگی۔ یہ تفسیر برہان اور تفسیر انوار النجف کے صفحہ 135 پر لکھا ہوا ہے۔ اور جس تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ کائنات کی پیدائش کی ابتدا نظام اسباب کے ساتھ ہوئی، اس لیے فرمایا آسمانوں و زمین کو خدا نے پیدا کیا، اور قیامت کے دن جو سب کو ایک ساتھ اچانک زندہ کیا جائے گا وہ خدا کے نظام امر کے تحت ہوگا، یعنی اسباب کو دخل نہ ہوگا، حکم ہوتے ہی سب زندہ ہو جائیں گے۔ اس لیے اس دن کے لیے فرمایا وہ دن جب وہ کہے گا کہ ہو جا تو سب کچھ ہو جائے گا، اسی کو عالم امر کہتے ہیں۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ خدا کا فرمانا کہ خدا کہے گا ہو جا، وہ قیامت ہو جائے گی، اور اس کے بعد یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ اصل میں کوئی خطاب نہ ہوگا، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ ہوگا، اس ارادے میں الفاظ کا گزر نہیں ہے کہ خدا الفاظ جاری کرے گا، بلکہ وہ صرف ارادہ ہوگا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، کچھ باتیں قرآن اور احادیث سے بھی پیش کی جا رہی ہیں۔ خدا کے بہترین بندے کون ہیں، اس کے بارے میں سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والے خدا کے بہترین مخلوق ہیں۔ سنی و شیعہ دونوں طریقے سے روایات نقل ہوئی ہیں، جن میں اس آیت کی تفسیر حضرت علی علیہ السلام اور ان کے شیعہ کے متعلق ہوئی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا اس آیت سے مراد تم و تمہاری شیعہ ہیں جو روز محشر حاضر ہوں گے، حالانکہ تم اپنے خدا سے اور خدا تم سے راضی ہوگا، اور تمہارے دشمن غیظ و غضب کی حالت میں وارد محشر ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ خدا کا شکر۔ اس کے بارے میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 94 ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جو شخص عمل صالح انجام دے گا اور مومن بھی ہوگا، اس کی کوئی کوشش برباد نہیں ہوگی۔ ایمان کی پہچان کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ
یہ غرر الحکم کی حدیث ہے جس کا نمبر 873۔ عمل خالص ایمان ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔